میں اسکولنگ کی اگر بات کروں، بچوں کی اصلاح کی بات کروں، بچوں کی تربیت کی میں بات کروں، کراچی میں ایک اسکول میں بہت عجیب سا واقعہ پیش آیا تھا پچھلے دنوں. ایک ہیلووین پارٹی ہوئی تھی اور اس میں بہت معاملات آگے تک چلے گئے تھے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس ایج گروپ کے جو بچے ہیں ان کو اگر، کیونکہ میں نے آپ کی بات سنی تھی کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اسے نصیحت مطلب ایک بیکار سی ہو جاتی ہے اس کے لیے نا. اب ایک ہو گیا نا بچہ بڑا، ٹھیک ہے، چھوٹے میں تو آپ نے بتا دیا کیا کیا کرنا. اب ایک بچہ بڑا ہو گیا اور ہاتھ سے بھی نکل گیا. اب بتائیں سر، اب ان کو کیسے جو ہم ہاتھ میں لا سکتے ہیں، ان کی کیسے اصلاح کی جا سکتی ہے، یہ مجھے بتائیں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جو بچہ 13 سال کی عمر سے بڑا ہو گیا نا، اور اگر وہ اتفاق سے اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ فائنینشلی بھی آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جی جی جی، تو وہ ایک ایڈلٹ ہے اور وہ آپ سے الگ ہے. ٹھیک ہے، اس کا زندگی کا ورلڈ ویو آپ سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، اس کا زاویہ نگاہ، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک اچھائی برائی کا معیار آپ کی نسبت ڈفرینٹ ہے. اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنا بہت مشکل کام ہے. اور جب میں نے یہ لٹریچر پڑھا سارا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ 90% آف دی ٹائم جو پیٹرن بن جاتا ہے 13 سال کی عمر میں، وہ ہیبٹ برین بن جاتا ہے اور بندہ اسی کے حساب سے زندگی گزارتا ہے. لیکن ایک 5% کی ونڈو ہے. یہ بات جب سین میں آتی ہے تو پھر نبی تشریف کیوں لائے دنیا میں، یہ سارا دعوت کا کام کیسے ہوا، حضرت خالد بن ولید کیسے چینج ہو گئے، حضرت عمر جو اپنے ورلڈ ویو کے بارے میں اتنے پکے تھے، اللہ نے ان کو کیسے بدل دیا، پھر وہ کیسے، اور کئی بزرگ جو صحابہ جو ہے 80 سال کی عمر میں کیسے تبدیل ہو گئے. تو اس لیے یہ تو کہنا کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر، لیکن وہ ہے بہت مشکل، بہت مشکل. اچھا، میں اس کا ایک نفسیات کی کتاب میں نے اس کا ایک الگوریدم پڑھ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں جب ہمارے اوپر کوئی بھی چیز وارد ہوتی ہے نا، جو چیز ہمارے اوپر وارد ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، حالات، شخصیات یا نظریات. بالکل یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں نا، نئی چیز، نیا ڈیٹا آتا ہے. جی. تو سب سے پہلے جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے نا، وہ احساس ہوتا ہے. جیسے آپ کو سمجھ ملا تو میرا پہلا ایک احساس آپ کے بارے میں ہوا. احساس کے بعد خیال ہوتا ہے. خیال از اے لینگویج ان یور ہیڈ، جو آپ اس کے بارے میں، خیال اسی وقت آتا ہے جب آپ کو کوئی زبان آتی ہو. تو آپ زبان سے کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سارے نوجوان لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ، تو اس طرح اچھے کپڑے پہنے، تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے. خیال کے بعد پھر لفظ آتا ہے، صحیح، آپ بولتے ہیں. لفظ کے بعد عمل آتا ہے جو آپ کرتے ہیں. ایک عمل کو جب آپ بار بار کرتے ہیں اور وہ پھر اس کو ہم ہیبٹ کہتے ہیں، عادت. اور پریڈکٹیبل سرکمسٹانسز میں پریڈکٹیبل رسپانس اگر ہو، اس کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان حالات میں یہ یہی کرے گا. صحیح. اگر آپ نے یہ کیا تو وہ پھر یہی کرے گا، تو یہ بیہیویئر کرتے ہیں. اور بیہیویئر کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. اور نفسیات دان سارے یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئر تک آپ چینج کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو خیال آیا اور آپ نے خیال کے لیول پر اس کو پکڑ لیا تو آپ کا احساس ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے الفاظ پر پکڑ لیا، عمل ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، تو پیچھے والا رک جائے گا نا سارا. اچھا، آپ نے الفاظ ہی نہیں نکالے منہ سے تو وہ آپ کور کر سکتے ہیں. اچھا، عادات کے اندر اگر آپ عادات کو، جیسے آپ صبح نہیں اٹھتے لیکن آپ کو مجھے صبح اٹھنا چاہیے، تو آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ میں صبح نہ اٹھوں تو میرے اوپر گرم ٹھنڈا پانی ڈال دینا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہا کہ اگر میں صبح نہ اٹھا تو میں 200 نفل پڑے بغیر نہیں سوؤں گا. تو 400 نفلوں کے میں انشاءاللہ آپ کی صبح کی عادت پکی ہو جائے گی. تو یعنی آپ ان کو روک سکتے ہیں. مگر نفسیات کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب پرسنالٹی بن جائے پھر بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے مولانا روم کی ایک حکایت پڑھی تو اس نے میرے آگے نا ایسے جیسے جسٹ ایک دم ایسے کھل جاتا ہے نا آپ کا. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز صرف ایسی ہے کہ جو پرسنالٹی کو بھی چینج کر دیتی ہے، اور اس چیز کا نام ہے انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت. آپ سے اس لیے محبت نہیں کہ آپ بہت وجیح ہیں، آپ سے اس لیے محبت نہیں کہ آپ ایک عالم دین بھی ہیں، بھائی آپ سے محبت کرنی چاہیے. آپ سے اس لیے محبت نہیں کہ جب میں مصیبت میں تھا آپ نے میری مدد کی تھی. میں آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، دیٹس اٹ. آپ سے محبت کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے. اس کا نام انکنڈیشنل لو ہے. تو اگر آپ کسی ایڈلٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں جو بگڑا ہوا ہے، جو آپ کے خیال میں ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ انکنڈیشنل لو کرنا پڑے گا. ایسا کرنے سے آپ کے اور اس کے درمیان ایک تعلق ڈیولپ ہوگا جس کو اردو میں، پنجابی میں وہ زیادہ افیکٹو ہے، اردو میں بھی شاید استعمال ہوتا ہو. اسے کہتے ہیں مان، کہ یار مجھے اس پر بڑا مان تھا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب ہے وہ بات ہی نہیں مان رہے،
سب نے کہا, انہوں نے کہا جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ ہمارے, میں نشتر میں پڑھتا تھا, تو نشتر میں ہماری مسجد کے جو امام تھے, وہ خطیب, وہ حضرت محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. تو ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے, وہ کسی بات پہ نہیں مان رہے تھے. تو مولانا صاحب ان کے پاس گئے, جا کہنے لگے چلیں, کہتے چلیں. ہم سب حیران کہ یہ تو چل کے دے نہیں رہا تھا. تو مولانا صاحب تو کچھ بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا چلیں. وہ کہتے ہاں چلیں. تو اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک مان ڈیولپ ہوا. تو جو ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, ہم ان کو اپنی تقریروں کے ذریعے وعیدیں سنا کے, یا ان کو لالچ دے کے, یا ان کو بتا کے کہ تم کتنے گندے آدمی ہو, اس کو کمپیئر کر کے کہ بھائی کو تو دیکھو کہ بھائی کیسا ہے اور تم کیسے ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا, ایسا کبھی ہوا نہیں آج تک. تو اس کے لیے آپ انکنڈیشنل لو, جس کا مطلب ہے ٹالرنس, اور اسٹریٹجی کیا ہے کہ unconditional love in order to understand him, اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش. پھر آپ جب اس کے اندر ونڈو بن جائے گی محبت کی, پھر وہ آپ کے پاس بیٹھنے کے قابل. تو وہ بچے جو آپ کا کہنا نہیں مانتے, یہ وہ ہیں جو آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. جی. اور آپ صرف ابا جان ہونے کی اتھارٹی کی وجہ سے یا امی جان ہونے کی اتھارٹی کی وجہ سے بٹھا لیتے ہیں. تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کے, وہ تو ایسے ہے جیسے پلاسٹک آپ چیز میں کور, ایک پیالے کے اوپر ایک پلاسٹک باندھ دیں اور اس کے اوپر بارش کرتے رہیے. تو آپ پہلے وہ پلاسٹک میں سوراخ تو کیجیے تھوڑا سا, اور وہ جو سوراخ ہے وہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہوگا. صحیح, بہت خوبصورت, یہ میرا خیال ہے. بہت خوبصورت.